أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کفار گھبرائے پھر رہے ہوں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا. اور اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے. حالانکہ پہلے دنیا میں یہ لوگ ایمان کا انکار کرتے رہے اور بے تحقیق باتیں دور دور سے ہی ہانکتے رہے. اور اس وقت جب یہ لوگ ایمان کی آرزو کریں گے، ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی. اس سے پہلے جو ان جیسے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ بڑے شک میں مبتلا تھے جس نے ان لوگوں کو تردد میں ڈال رکھا تھا. گزشتہ آیات مبارکہ میں بڑے واضح الفاظ اور انداز میں اللہ کی وحدانیت، قدرت و طاقت اور اس کی صمدیت یعنی اس کی ذات کی بے نیازی کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اور تمہاری گمراہی سے اس کا کوئی نقصان نہیں. یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ہدایت کا جو سامان تم تک پہنچایا جا رہا ہے، جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، وہ میں نے تصنیف نہیں کی بلکہ وہ پروردگار عالم کی جانب سے وحی کی صورت میں مجھ پر نازل ہوئی ہے. اس حقیقت کو واضح کیے جانے کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں روز محشر یہ کفار جس گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہوں گے ان کیفیات کو واضح کیا جا رہا ہے. آیت مبارکہ نمبر 51 میں ارشاد ہوا وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. آیت مبارکہ کے اس حصے میں دو لفظ بہت قابل غور ہیں، ایک فزعوا اور فوتا. فزعوا ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. عربی زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی لفظ دو متضاد معانی کے لیے بولے جاتے ہیں. فزعوا کا لفظ بھی اسی طرح ہے، وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اس معنی میں بھی اس کا استعمال ہے، اور بے خوف کرنا، آگاہ کرنا، اس معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہے. یہاں شدید خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو آج آپ کی تردید کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ اور آپ کے جانثاروں کو بے عقل اور بے وقوف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت عقل مند اور معاملہ فہم گردانتے ہیں، اپنے مال و دولت، اقتدار اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کے اندر مبتلا ہیں. قیامت کے دن سخت گھبراہٹ کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے. یا یہ خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت موت کے قریب بھی ہوگی یا قیامت کے قریب. دوسرا قابل غور لفظ فوت ہے. فوت کے معنی علماء و ماہرین لغت نے بیان کیے ہیں آگے بڑھ جانا، گرفت سے باہر ہو جانا یا رسائی سے نکل جانا. اس مکمل فقرے کے معنی یہ بنیں گے کہ یہ کفار میدان حشر میں بھی اور موت کے وقت بھی شدید قسم کے خوف اور شدید قسم کی گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے. اس گھبراہٹ کی کچھ کیفیات گزشتہ آیات میں بھی بیان کی گئیں جن کی تفصیلات آپ سماعت فرما چکے ہیں. مثلا آیت مبارکہ نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا تھا وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں عذاب ان کے سامنے لایا جائے گا. پھر ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون، چکھو اب اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہ تمام باتیں ان کی گھبراہٹ، حسرت و غم میں اضافے کا باعث بنیں گی، اور اس صورتحال میں نہ ان لوگوں کا مال و دولت ان کے کوئی کام آئے گا، نہ اولاد ان کا کچھ کر سکے گی، اور نہ ہی وہ معبودان باطلہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے.
ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں انہیں شدید گھبراہٹ کا سامنا ہوگا۔ دوسرا لفظ فوت ہے۔ فوت کے معنی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تم سے بچ کر نکل جائے، یعنی وہاں کے حالات ان لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہوں گے۔ یہ لوگ نہ کسی تکلیف کو اپنے سے دور کر سکیں گے اور نہ ہی یہاں سے فرار کا کوئی راستہ انہیں ملے گا۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قریب، یعنی یہ لوگ بھاگ کر کہیں دور نہیں جا سکیں گے، قریب ہی سے اور آسانی سے پکڑے جائیں گے، اور جب پکڑے جائیں گے عذاب جہنم ان کے سامنے ہوگا۔ آگ کے شعلوں کا یہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اس کی حدت و حرارت کو محسوس کر رہے ہوں گے، سانپوں کی پھنکارنے کی آوازیں سن رہے ہوں گے، تو پھر پکار اٹھیں گے آمنا بھی، کہ ہم ایمان لے آئے۔ عذاب جہنم اور اپنے انجام کو سامنے دیکھ کر ایمان کا اعلان کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی لیے ان سے کہا جائے گا وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ اتنی دور جگہ سے کوئی چیز کہاں ان کے ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی، وہ دنیا ان سے بہت دور جا چکی ہے۔ ایمان لانے کا موقع تو زندگی میں تھا، دنیا کی زندگی سے بھی یہ لوگ بہت دور آ چکے ہیں۔ دنیا میں اور دنیا کی زندگی میں تو یہ لوگ بجائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے ان تمام چیزوں کا سختی سے انکار کرتے رہے، اور اپنے انکار اور اپنے خیال کو مضبوط دلائل سے پیش کرتے رہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ بات بعید از امکان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں۔ اس وقت ان لوگوں نے خود اپنے قول و عمل سے ایمان کو دور کیا، ہم نے سزا کے طور پر اب یہاں ان سے ایمان کو دور کر دیا۔ سورہ سبا کی آخری آیت مبارکہ میں فیصلہ کن بات فرما دی گئی کہ وحیل بینہم و بین ما یشتہون، عذاب سے بچنے کے لیے جس ایمان کی یہ لوگ خواہش کرنا چاہ رہے تھے، ان کی خواہش اور ان کے درمیان ایک بہت مضبوط پردہ حائل کر دیا گیا، اور یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہم کانوا فی شک مریب، یہ لوگ ایسے شک کی کیفیت کا شکار تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ایمان کا پہلا اور بنیادی تقاضا یقین محکم ہے، جو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ تشکیک کی زندگی انسان کو تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے، وہ دنیا میں بھی غیر یقینی کیفیات کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل اور یقین محکم کی دولت نصیب فرمائے، اور اسی سے عمل پیہم کی زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔